بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹارکٹیکا میں برف کی 4 کلومیٹر تہہ کے نیچے سب سے بڑی جھیل ووسٹاک۔ مضمون منصور۔ جھیل ووسٹاک براعظم انٹارکٹیکا میں تقریباً 4 کلومیٹر آئس شیٹ کے نیچے دبی ہوئی جھیل ہے جو کہ مائع حالت میں موجود ہے۔ جھیل ووسٹاک انٹارکٹیکا میں پائی جانے والی 140 سے زائد نیم یخ تودی جھیلوں میں سب سے بڑی ہے۔ اس قسم کی جھیلوں میں جھیل وہلن اور جھیل ایلس ورتھ وغیرہ شامل ہیں۔ ووسٹاک روسی زبان میں مشرق کو کہا جاتا ہے۔ جھیل کا نام اسی مقام پر واقع روسی تجرباتی مرکز ووسٹاک سے موسوم ہے۔ جھیل کو 1996 میں روس اور برطانیہ کے سائنسدانوں نے دریافت کیا۔ انہوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ برف کی موٹی تہہ کے نیچے جھیل میں پانی کی بڑی مقدار موجود ہے۔ اسے جھیل ووسٹاک سب گلیشیل لیک یا لیک ایسٹ یا ووسٹاک بھی کہا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ مشرقی انٹارکٹک آئس شیٹ پر روس کے ووسٹاک اسٹیشن کے نیچے تقریباً 2.5 میل یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آبی ذخائر کے لحاظ سے سب سے بڑی برفانی جھیل ہے۔ تقریباً 31 میل 50 کلومیٹر کی چوڑائی کے ساتھ 150 میل یعنی تقریباً 240 کلومیٹر سے زیادہ لمبی جھیل تقریباً بیضوی شکل کی ہے اور اس میں تقریباً 1300 کیوبک میل یعنی 5400 مکعب کلومیٹر پانی موجود ہے۔ 1700 فٹ یعنی 510 میٹر سے لے کر 3000 فٹ یعنی 900 میٹر تک گہرائی بتائی جاتی ہے۔ جھیل ووسٹاک 14,000 مربع کلومیٹر یا 5,400 مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ جھیل کے پانی کا اوسط درجہ حرارت -3 درجہ سینٹی گریڈ ہے۔ اوپر برف کے بے پناہ دباؤ کے باعث یہ اس درجہ حرارت پر بھی مائع ہی کی صورت میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر کی حرارت اس کے نچلے حصے کو پانی میں تبدیل کرتی ہے۔ برف کی موٹی تہہ بھی اسے سطح کے سرد اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جھیل آتش فشاں کی گرمی کی پیداوار ہے جس نے برف کے اوپری حصے کو پگھلا دیا۔ جھیل کا پانی تقریباً 15 سے 25 ملین سال قبل برف کے نیچے دب گیا تھا۔ جھیل سے حاصل کردہ پانی کے نمونوں سے کچھ ایسے جرثومے سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے جو کہ اب تک کے دریافت کردہ جرثوموں سے الگ ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض جرثومے چٹانوں کو خوراک کے طور پر استعمال کر کے زندہ رہ سکتے ہیں اور اس ماحول میں موجود ہر جاندار کو تقریباً 5150 پاؤنڈ فی مربع انچ کے برف کے دباؤ کو برداشت کر کے زندہ رہنا ہوگا۔ جھیل کے پانی کو ڈرلنگ آلات پر موجود مختلف جرثوموں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت محتاط انداز سے کھدائی کی گئی۔ ڈرلنگ مٹی کے تیل اور اینٹی فریز مادوں کے ذریعے سے کی گئی۔ جیسے ہی ڈرلز قدیم جھیل کے قریب پہنچے، ٹیم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ محتاط اقدامات کرنے شروع کر دیے کہ ڈرلنگ کے آلات اور اینٹی فریز مادے جھیل کے پانی کو آلودہ نہ کریں۔ مثال کے طور پر ٹیم نے کسی بھی مواد کو جھیل کے ماحول میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے گرم پانی کی ڈرل کا استعمال کیا۔ جھیل کے پانی سے ٹکرانے پر جھیل کا پانی بور ہول میں اوپر آ گیا، اس لیے جھیل میں کسی بھی چیز کے گرنے کا امکان کم ہے۔ ووسٹاک جھیل میں داخلہ صرف ایک پہلا قدم ہے۔ سائنسدانوں کو انٹارکٹیکا برف کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کی مکمل تصویر حاصل کرنے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 1990 میں شروع کیا گیا تھا۔ جھیل کے وجود کے انکشاف کے بعد سائنسدانوں نے برف میں سوراخ کرنا جاری رکھا۔ بالآخر فروری سن 2012 میں اس جھیل کے پانی تک رسائی حاصل کی گئی۔ انٹارکٹیکا میں سردی کی تیز لہر میں کام ناممکن ہوتا ہے، اس لیے کام روک دیا گیا۔ پھر جنوری سن 2013 میں کام شروع کیا گیا اور اسی سال مارچ میں آئس کور سے لیے گئے نمونوں کے ابتدائی تجزیے مکمل ہونے کے بعد بیکٹیریا کے ڈی این اے کے شواہد ملے، جس میں ایسے بیکٹیریا کی بھی قسم شامل ہے
جو سائنس کے لیے مشہور بیکٹیریا سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ کئی سائنسدانوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ واسٹاک جھیل تک پہنچنے کی کوشش مستقبل کے خلائی مشنز کے لیے ایک قیمتی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے، جو برف سے ڈھکے ہوئے سمندروں پر مشتمل دنیاؤں پر زندگی کی تلاش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسا کہ جوپیٹر کے چاند یوروپا پر برفانی سمندر ہے۔ جھیل کی دریافت یقیناً انسان کو حیرت میں ڈالنے والی ہے۔ یہ تحقیق برف کے نیچے چھپے کئی راز سامنے لانے والی ہے، جس سے صدیوں پہلے کے کچھ نہ کچھ ماحول کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔ تمام مواد جو ہے وہ آن لائن حاصل کیا گیا ہے اور الفضل کی پبلشڈ ویب سائٹ پر اس کے لنکس دیے گئے ہیں۔ آواز مرزا عمران احسن۔